that after assumption of office as the Prime Minister of Pakistan, my first visit abroad is to the Kingdom of Saudi Arabia. This reflects the high importance that Pakistan attaches to its special relationship with Saudi Arabia, which is historic in nature and strategic in significance. I am grateful to the Crown Prince of to Saudi Arabia for its consistent support to Pakistan in its difficult hours. For its part, Pakistan has always stood by Saudi Arabia and will always stand shoulder to shoulder with our Saudi brethren. The visionary Saudi leadership of Crown Prince Mohammed bin Salman has worked assiduously to achieve greater progress and prosperity for the brotherly people of Saudi Arabia. We take pride in the remarkable development achieved by Saudi Arabia within the framework of the Crown Prince's Vision 2030, which is a transformational initiative. We also commend the Kingdom's leadership of the Muslim Ummah and for its deep commitment to Muslim causes. I look forward to my interaction with the Saudi leadership to review our multifaceted bilateral cooperation and to take this special relationship to unknown heights. I would also like to convey my sincere good wishes to the Pakistani expatriates in the Kingdom who have always contributed enormously to the economic development of Pakistan. They are a key partner in further fortifying Pakistan-Saudi brotherly relations. Long live Pakistan-Saudi brotherhood, Pakistan-Saudi dosti zindabad. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब के हवाले से कौम को अहम पैगाम। खुशी है कि मनसब संभालने के बाद पहला दौरा सऊदी अरब का कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मशगूल हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ 12 रुकनी वफ्द के हमरा खुसूसी तैयारे पर रवाना हुए। शहबाज शरीफ कहते हैं कि सऊदी अरब हमारे अजीम दोस्तों में से एक है। वफाकी वज़ीरा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मिफ्ता इस्माइल, नवाबजादा शाहजैन बुगटी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वफ्द में मरियम औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ चौधरी, सालिक हुसैन भी शामिल हैं। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मोहसिन दावड़ भी शहबाज शरीफ के हमरा हैं। 3 रोज़ा दौरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। शहबाज शरीफ 12 रुकनी वफ्द के हमरा खुसूसी तैयारे पर रवाना हुए हैं। शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी अरब हमारे अजीम दोस्तों में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है, पिछली हुकूमत की नालायकी, नाअहली और गलतियों की सज़ा अवाम को नहीं दे सकते। महंगाई के सताए अवाम पर मज़ीद बोझ नहीं डाल सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफे की समरी को मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पिछली हुकूमत की नालायकी, नाअहली और गलतियों की सज़ा अवाम को नहीं दे सकते। हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला हल्फ अभी तक न हुआ। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दी गई डेडलाइन में 9 घंटे बाकी रह गए। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा हल्फ से इनकार के रास्ते ढूंढने में मसरूफ हैं। उमर सरफराज चीमा के आईनी माहिरीन से मशवरे भी जारी हैं। हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला हल्फ अभी तक नहीं हो सका है। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से दी गई डेडलाइन में सिर्फ 9 घंटे बाकी रह गए हैं।
गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा हल्फ से इनकार के रास्ते ढूंढने में मसरूफ हैं। आईनी माहिरीन से उनके मशवरे भी जारी हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हुआ ही नहीं तो फिर आईनी बहरान कैसा। उस्मान बुज़दार अब भी वज़ीर आला है। सारा मसला पुलिस के असम्बली के अंदर दाखिल होने से पैदा हुआ। पुलिस ने अंदर आकर हमला किया, हमारी ख़वातीन भी जख्मी हुई। राजा बिशारत बोले कि लोटों की मौजूदगी में हल्फ लेने नहीं देंगे। जब डिप्टी स्पीकर के ज़िम्मे लग गया कि ये इलेक्शन कराना है तो क्योंकि कोर्ट ऑर्डर था, हमारी जमात ने हमने माना और जब इलेक्शन शुरू हुआ तो सारा मसला खराब हुआ पुलिस के अंदर आने से और पुलिस ने आगे बाकायदा हमला किया और उस हमले के नतीजे में ख़वातीन गिरी हमारी और आज भी जख्मी हैं। ये इलेक्शन हुआ ही नहीं है तो कौन कहता है जी कि वो आईनी बहरान है, सूबे के बगैर चल रहा है। सूबे के बगैर नोटिफिकेशन देखे जो पहला नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा हुआ है आइन के तहत कि जब तक नया चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ओथ लेके बैठता नहीं है, पुराना जो चीफ मिनिस्टर है वो अभी भी आज भी चीफ मिनिस्टर है बुज़दार साहब और आज भी उनके इख्तियारात बहाल हैं। कौन सा इलेक्शन हुआ है जिसकी बुनियाद पर ये कहते हैं। मैं आज भी कहता हूं कि हमारे 26 लोग जो पार्टी से डिफेक्ट करके इनके साथ गए हैं, जो लौटे हुए हैं, आज अगर उनको माइनस कर दें तो इनके पास तो अक्सरियत नहीं है। और आज जंग सिर्फ इस बात की है कि वो चाहते हैं कि लोटों की मौजूदगी में वो ओथ ले लें, लोटों की मौजूदगी में वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। ये नहीं हो सकेगा, इसलिए कि हमने कोर्ट में ऑलरेडी हम गए हुए हैं लोटों के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन ने 6 तारीख के लिए नोटिस दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा हम हाई कोर्ट से भी हमने रुजू किया है। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि स्पीकर पंजाब असम्बली इजलास मुलतवी करने की कोई और वजह नहीं बता सके। परवेज इलाही ने ढोंग रचाया और इजलास से भागने के लिए बहानेबाजी की। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ना कानून की फिक्र है ना ही आइन की। वो अपने हल्फ से रूगर्दानी कर रहे हैं। गुज़िश्ता 27 रोज से असम्बली और सूबे से खिलवाड़ हो रहा है। पंजाब में जो हुकूमत नहीं है इस पे 3 कोर्ट के ऑर्डर्स आ चुके और कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत जारी की कि जिस मेंबर को वज़ीर आला मुंतखब किया गया है हमजा शहबाज शरीफ साहब को, उनको फिलफौर हलफ दिया जाए और हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्कद करके पंजाब हुकूमत की फॉर्मेशन के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। अब एक शख्स जो बदकिस्मती से गवर्नर हाउस में बैठा है जिसका नाम उमर सरफराज चीमा है, उसको ना आइन की फिक्र है, ना कानून की फिक्र है, ना अपनी इज्जत की फिक्र है। अब आज जो इजलास बुलाया गया तो मेरी इतला ये है कि परवेज इलाही साहब ने एक ढोंग रचाया और उन्होंने इजलास से भागने के लिए बहानेबाजी की। अभी तक जो उनकी मीडिया पे टॉक आई है, जो उनके टिकर आए हैं, जो उन्होंने अवाम में बात की है, कोई एक वजह नहीं बता सके कि इजलास मुलतवी करने की कानूनी वजह क्या है। और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कमीशन मुखालिफ बयानात का नोटिस दे लिया है। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के पेशावर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से मांग लिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस दिया गया है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कमीशन मुखालिफ बयानात पर और इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पेशावर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से तलब कर लिया है। और अब बात करेंगे गैर कानूनी भर्तियों के केस के हवाले से। तो रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफ हाशमी बरी किए गए हैं। आसिफ हाशमी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे फिर ओहदा मिला तो दोबारा गरीब अफराद को नौकरियां दूंगा। जिन अफराद को मैंने नौकरियां दी थी उनकी दुआओं से आज मैं बरी हुआ हूँ। देखिए जी, बात यह है कि मैंने जो नौकरियाँ दी हैं वो गरीब लोगों को जिनकी ज़रूरत थी और मैंने कोई एक्स्ट्रा नौकरी नहीं दी। जॉब क्रिएट करके नौकरियाँ दी गई हैं। नए कॉलेज बने थे, नए स्कूल बने, डबल शिफ्ट की। और मैं आपके टीवी के वसातत से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मुझे जब दोबारा नौकरी मिलेगी मैं फिर नौकरियाँ दूँगा और मैं नौकरी देने से बाज नहीं आऊँगा।
میں نے اپنے بچوں کو بیٹوں کو نوکری نہیں دی, میں نے غریب عوام کے بچوں کو نوکری دی. آپ جیل میں دیکھیں, جیل بھرے ہوئے ہیں, وہ کیوں لوگ چوریوں کے کیس میں اندر آ رہے ہیں, کیوں لوگ نشہ کر رہے ہیں. ان کو جب نوکری نہیں ملے گی تو وہ چوریاں نہیں کریں گے, ڈاکے نہیں ماریں گے, تو اور کیا کریں گے. تو میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر آج بری کیا ہے تو ان بچوں کی ماؤں کی دعاؤں سے بری کیا ہے. ان کی ہی دعائیں لگی ہیں مجھے, جس کی بنا پہ میں بری ہوا ہوں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھتے جاؤ, دعا کرو مجھے پھر نوکری ملے, پھر دیکھو نوکریاں کیسے دیتا ہوں. ریلوے میں دی تھی نا, جو مصطفیٰ گھر کا ایڈوائزر دیا تھا, دی تھی. جو ان کو نائب تحصیل لگایا تھا وہ بھی ٹی سی ہو کے ریٹائر ہوئے تھے. اور ایسا ہے کہ ایسے ہی کرتا رہوں گا, یا ان سے کرنا جو کر لو. ہو گیا نا, پروردگار نے بری کیا ہے نا, وہ رب ہے, رب کرنے والا ہوتا ہے جو بھی کرتا ہے. نیب نے فرحت شہزادی اور فرح خان کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے. چیئرمین نیب نے ڈی جی نیب لاہور کو انکوائری کرنے کا حکم دے دیا ہے. عثمان خان سے تفصیلات جانتے ہیں. عثمان خان, بتائیے گا, نیب متحرک ہے؟ جی بالکل, نیب جو ہے وہ ان ایکشن ہو گیا ہے, اور نیب نے فرحت شہزادی جو فرح خان ہے, جو خاتون اول جو تھی سابقہ, ان کی جو دوست تھی, ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے. چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے ڈی جی نیب لاہور کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ فرح خان کے خلاف انکوائری کی جائے. فرح خان پر جو الزام ہے کہ فرح خان سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو اہلیہ تھی, ان کی قریبی دوست ہے. فرح خان پر الزام ہے کہ فرح خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ذریعے پنجاب میں جو ہے وہ پیسے کمائے ہیں. انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا اور وزیر اعظم کا نام استعمال کیا ہے, جس پر جو ہے اب نیب ان ایکشن ہو چکا ہے. چیئرمین نیب نے ڈی جی نیب لاہور کو حکم دیا ہے کہ وہ فرح شہزاد کے خلاف انکوائری شروع کرے, اور فرح کے خلاف انکوائری جو ہے وہ چیئرمین نیب نے ڈی جی نیب لاہور کو مارک کر دی ہے. ڈی جی نیب لاہور جو ہے وہ باضابطہ طور پر اس پر انکوائری شروع کرے گی, مگر فرح خان جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے. جیسے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے ہٹنے کی باتیں شروع ہوئی تو فرح خان جو ہے وہ بیرون ملک چلے گئی تھی. فرح خان کے خاوند وہ بھی بیرون ملک چلا گئے ہیں, اور فرح خان کی جو بہن ہے وہ بھی پاکستان چھوڑ کر چلے گئی ہیں. تو اب نیب نے اس پر باضابطہ طور پر انکوائری شروع کر دی ہے. ڈی جی نیب لاہور باضابطہ طور پر اس پر ایک کمیٹی بنائیں گے, جو کمیٹی جو ہے اس پر تفتیش کرے گی. جی عثمان خان, اس کیس کے حوالے سے ہی مزید جاننا چاہوں گی, فرح خان کے علاوہ بھی کسی اور کا نام سامنے آیا ہے اس تحقیقات کے لیے؟ فی الحال تو نیب نے جو انکوائری شروع کی ہے وہ فرح خان کے خلاف کی ہے. فرح خان کے جو خاوند تھے احسن گجر, وہ بھی اس تمام تر جو ہے واقعے میں ملوث ہے. فرح خان پر یہ الزام تھا کہ پنجاب سردار عثمان بزدار کے فرنٹ مین تھی, اور انہوں نے پنجاب میں وزیر اعلیٰ کے ذریعے جو ہے وہ اربوں روپے کمائے ہیں. ٹرانسفر پوسٹنگ پر وہ پیسے بھی دیا کرتی تھی, اور فرح خان پر جو بنیادی الزام ہے کہ انہوں نے جو پیسے کمائے ہیں وہ جو ہے وزیر اعلیٰ کے ذریعے کمائے ہیں, جبکہ فرح خان جو تھی وہ بنیادی طور پر جو سابق وزیر اعظم عمران خان کی جو اہلیہ ہے, خاتون اول جو تھی سابقہ, ان کی بہت قریبی دوست تھی. اور عمران خان کا جو نکاح ہوا تھا وہ بھی اس کے گھر پر ہوا تھا. ساتھ ہی ساتھ خاتون اول جب ملک بھر میں دورے کرتی تھی مختلف یتیم خانوں کا, تو فرح خان ان کے ہمراہ ہوتی تھی. فرح خان کو پنجاب سے وومن کی جو سینٹ کی نشست ہے وہ بھی دی گئی تھی, اور فرح خان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں اور خصوصاً پنجاب کی بیوروکریسی میں بڑی مقبول تھی. پنجاب کے جتنے بھی بیوروکریٹ تھے وہ اپنی ٹرانسفر اور پوسٹنگ کے حوالے سے فرح خان کے ساتھ رابطے کرتے تھے, اور یہ بڑا بیوروکریسی میں پایا جا رہا تھا. بڑی تشویش کی لہر تھی کہ اب ٹرانسفر پوسٹنگ جو تھی وہ فرح خان کر رہی تھی, اور یہ ان پر الزام بھی تھا. یہ الزام میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر بھی بہت چلا ہے. ایوان کے اندر بھی یہ الزام بہت زیادہ جو ہے وہ گونجا ہے. فرح خان کا نام جو ہے اس سے قبل جو ایوان پنجاب کا جو حال ہے, اسمبلی حال, اس میں بھی کئی بار اجلاسوں کے دوران فرح خان کا نام گونجتا تھا. مگر اب اس پر چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے انکوائری کا حکم دے دیا ہے, اور انہوں نے انکوائری جو ہے وہ ڈی جی نیب لاہور کو مارک کر دی ہے کہ وہ فرح اور خان جو ہے فرحت شہزادی, اس کے خلاف انکوائری کر کے رپورٹ جو ہے وہ چیئرمین نیب چیئرمین ہیڈ کوارٹر بھجوائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا عثمان. اور آپ کو اپڈیٹ کریں گے, سینیٹر مصدق ملک کی بطور وزیر مملکت تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے مصدق ملک کو پیٹرولیم کا قلمدان سونپ دیا ہے. سینیٹر مصدق ملک کی بطور وزیر مملکت تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. اور ہمیشہ کہ بحیثیت وزیر مملکت میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت
اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ بحیثیت وزیر مملکت میں سینیٹر مصدق ملک کے بطور وزیر مملکت تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مصدق ملک کو پیٹرولیم کا قلمدان سونپ دیا ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر مواصلات نے سابق حکومت کی جانب سے 500 ڈاک خانے بند کرنے کا نوٹس دے لیا۔ وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود نے دور دراز کے علاقوں کے بند 500 ڈاک خانے کھولنے کے احکامات جاری کیے۔ وفاقی وزیر مولانا اسد محمود نے سابق حکمرانوں سے متعلق شکایات کا فوری ازالہ کرنے کے احکامات جاری کیے۔ عثمان خان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی عثمان، بتائیے گا کب تک عمل درآمد ہوگا اس فیصلے پر؟ جی بالکل، وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود نے ملک بھر میں سابق حکومت کی جانب سے 500 ڈاکخانے جو دور دراز علاقوں کے تھے وہ بند کر دیے تھے۔ اس پر نوٹس لیتے ہوئے فوری اقدامات جاری کیے ہیں کہ ان تمام تر ڈاکخانوں کو دوبارہ کھول دیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ وفاقی وزیر مولانا اسد محمود نے سابق حکمرانوں سے متعلق شکایت کا بھی فوری ازالہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ پوسٹل سروسز محکمے نے یہ موقف اختیار کیا کہ سابق حکومت نے یہ 500 ڈاکخانے اس لیے بند کیے تھے کہ وہ خسارے میں جا رہے تھے، جس پر مولانا اسد محمود نے کہا کہ ڈاکخانے بند ہونے سے ریٹائرڈ سول اور فوجی پینشنر متاثر ہو رہے تھے۔ دور دراز کے علاقوں میں ڈاکخانے بحال ہونے سے لوگوں کے مسائل اور پسماندہ علاقوں کی محرومیاں جو ہے وہ بھی کم ہوں گی۔ مولانا اسد محمود نے یہ بھی کہا ہے کہ محکمہ پوسٹل جو ہے وہ عوام کی سہولیات کے لیے، کمائی کے لیے محکمہ نہیں بنایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پوسٹل سروسز کو جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی منافع بخش محکمہ بنائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ریٹائرڈ افراد سے متعلق کوئی بھی شکایت جو ہے وہ قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہوگی، نہ ہی برداشت کی جائیں گی۔ مولانا اسد محمود نے کہا ہے کہ بزرگ پینشنر اس قوم کا قیمتی سرمایہ ہے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ تو وفاقی وزیر کی ہدایت کے بعد جو ہے وہ دور دراز کے علاقوں کے مختلف ڈاکخانے کھول بھی دیے گئے ہیں۔ مزید ڈاکخانے جو ہے وہ محکمہ پوسٹل سروسز کے مطابق کھولے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے 20 منحرف اراکین کے خلاف نااہلی ریفرنسز پر سماعت ہوئی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے ریمارکس دیے کہ ہم 30 دن میں 20 منحرف ارکان قومی اسمبلی کے نااہلی ریفرنس پر فیصلہ کریں گے۔ نور عالم نے فل بینچ تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے 20 منحرف ارکان کے خلاف نااہلی ریفرنسز کی سماعت چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 3 رکنی بینچ نے کی۔ منحرف ارکان چودھری عاصم نذیر، احمد حسین ڈہر، مخدوم سمیع گیلانی، ڈاکٹر افضل ڈھانڈلا، ڈاکٹر عامر لیاقت اور ڈاکٹر رمیش کمار سمیت دیگر پیش ہوئے۔ نور عالم خان کے وکیل نے آرٹیکل 63A(1) کا حوالہ دے کر ریفرنس پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن مکمل نہیں، اس لیے ریفرنس نہیں سن سکتا۔ عدالت فیصلہ دے چکی ہے کہ نااہلی ریفرنس کا فیصلہ فل بینچ کرے گا۔ نور عالم نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا، نہ استعفیٰ دیا اور نہ کسی جماعت میں شمولیت اختیار کی۔ پی ٹی آئی وکیل فیصل چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا مکمل نہ ہونا پارلیمنٹ کی غیر ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن کو نااہلی ریفرنس پر ہر حال میں 30 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے۔ نور عالم نے کہا کہ نااہلی ریفرنس آئینی معاملہ ہے، اس کو صرف فل بینچ ہی سن سکتا ہے۔ وکیل پی ٹی آئی نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار پر سوال اٹھانا آئین کے منافی ہے۔ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق نااہلی ریفرنسز پر فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے نور عالم خان نااہلی ریفرنس کے دائرہ اختیار پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ ہم 30 دن میں 20 منحرف ارکان قومی اسمبلی کی نااہلی ریفرنسز پر فیصلہ کریں گے۔ منحرف رکن رمیش کمار نے بھی کمیشن کے دائرہ اختیار پر اعتراض اٹھایا۔ الیکشن کمیشن نے منحرف ارکان سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی۔ اور اسی حوالے سے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے ٹویٹ سامنے آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وفاقی شرعی عدالت کا سودی نظام کے خاتمے سے متعلق فیصلہ خوش آئند ہے۔ وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک فیصلے کا بغور جائزہ لیں گے۔ سودی نظام کے خاتمے کے طریقہ کار، اقدامات اور وقت سے متعلق رہنمائی حاصل کی جائے گی۔ یہ ٹویٹ کیا گیا ہے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو کویت کے وزیر خارجہ ڈاکٹر شیخ احمد ناصر المحمد الصباح کا ٹیلی فون۔ دونوں وزراء خارجہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال ہوا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔